بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جذبہ عاشقانہ تھا۔ انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج تو ایک بہانہ تھا۔ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات۔ رہے یگے گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ایک ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے 27 رجب کی رات کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی۔ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، ترجمہ: پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے اور اللہ تعالیٰ بھی قریب ہوا، اور فاصلہ اتنا رہ گیا جتنا کہ کمان کا تیر سے ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی قریب۔ اس قرب کے مقام پر پہنچ کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مطمئن رہے اور لبوں پر تبسم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ جو کچھ دیکھتی تھی، قلب مبارک اس کی تصدیق کرتا تھا۔ حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منازل طے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے قریب ہوا اور قرب میں اضافہ زیادہ ہوا، حتیٰ کہ میرے اور جلوہ ربوبیت کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ بارگاہ الہی نے یہ کمال ادب سکھایا کہ نگاہ مبارک ادھر ادھر نہ ہوئی، یعنی پلک نہ جھپکی، اور جلوہ ربوبیت بغور دیکھا۔ قرآن کریم میں اس کا بیان ہے۔ اس قرب خاص میں طالب و مطلوب کے خلوت راز میں راز و نیاز کے پیغام دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین و آخرین، ظاہری و باطنی علوم کے وارث بنایا۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی سے 3 تحفے عطا کیے گئے کہ امت محمدی میں ہر شخص، ہر بندہ جو شرک کا مرتکب نہ ہو، مغفرت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ امت پر نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین قلب کی خاطر مزید کرم نوازی فرمائی اور امت محمدی پر خاص رحمت کہ ان 5 نمازوں کی ادائیگی کا ثواب 50 نمازوں کے برابر مرحمت فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ اس طرح مرضی الہی بھی پوری ہوئی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطمئن فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت، جس میں امت پر حق تعالی رحمت اور لطف عنایت اور عفو و مغفرت جس کی برنگی دعا اس امت کی تلقین کی گئی کہ سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعائیں تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، ہم تمہاری یہ تمام دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے۔ 27ویں رجب کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کو گھیرے رکھا ہماری برکت نے، تاکہ دکھائیں اس کو اپنی قدرت کے نمونے، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کروائیں اور وہاں کی خاص نشانیاں آپ کو دکھائیں، جس کا کچھ ذکر سورہ نجم میں بھی فرمایا کہ آپ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے اور وہاں جنت و جہنم و دیگر عجائب قدرت کا مشاہدہ فرمایا۔ وہی ہے جس کو چاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھلا دیتا ہے۔ اس فضیلت کی رات کے متعلق حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 7 مہینوں کے روزے کا ثواب ملے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کوئی روزہ رکھے اور اس رات کوئی عبادت کرے تو اس کو 100 برس روزہ رکھنے اور 100 سال رات عبادت کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ معراج میں دیدار الہی۔ زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یا نہیں۔ البتہ ہمارے لیے اتنا مان لینا انشاءاللہ کافی ہے کہ یہ واقعہ برحق ہے۔ یہ واقعہ رات کے صرف ایک حصے میں ہوا، نیز بیداری کی حالت میں ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ رات کے صرف ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام کی امامت میں وہاں نماز پڑھنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات، اور پھر اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری، جنت و دوزخ کو دیکھنا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی تو سچ فرمایا، اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اس کے بعد جب قریش مکہ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روشن فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے۔ قریش مکہ سوال کرتے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے جا رہے تھے۔ اس اہم و عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ مختلف گناہ گاروں کے احوال بھی دکھائے گئے۔ سود خوروں کی بدحالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں کے پاس گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے، وہ باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کرتے تھے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بدحالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چھیچڑے لپٹے ہوئے تھے اور اونٹ و بیل کی طرح چرتے اور کانٹے دار خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ کے معنی بیر کے ہیں اور منتہا کے معنی انتہا ہونے کی جگہ۔ اس درخت کا یہ نام رکھنے کی وجہ صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہا ہو جاتے ہیں، اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر
ٹھہر جاتے ہیں، یعنی آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں اور پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں، اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں، پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان واقعے کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں، اور ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور ختم نبوت کے ناموس پر ہمیشہ پہرا دینے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔